بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ امریکہ کا 7واں روز 2 اکتوبر 2022 بروز اتوار۔ زائن سے ڈیلس روانگی، ڈیلس میں ورود مسعود۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے صبح 5:50 پر مسجد فتح عظیم میں تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ صبح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دفتری ڈاک ملاحظہ فرمائی اور ہدایات سے نوازا۔ زائن سے ڈیلس روانگی۔ آج پروگرام کے مطابق زائن سے ڈیلس کے لیے روانگی تھی۔ صبح سے ہی زائن اور دیگر مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے احباب جماعت مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد اپنے پیارے آقا کو الوداع کہنے کے لیے جمع تھی۔ 10:25 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اپنی رہائش گاہ سے باہر تشریف لائے۔ پروگرام کے مطابق لوکل مجلس عاملہ جماعت زائن نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ تصویر بنوانے کی سعادت پائی۔ ٹرانسپورٹیشن ٹیم اور ضیافت ٹیم نے بھی گروپ تصاویر بنوانے کا شرف پایا۔ خواتین ایک علیحدہ حصے میں کھڑی تھیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ازراہ شفقت اس جگہ کی طرف تشریف لے آئے۔ السلام علیکم حضور کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھیں۔ بڑے جذباتی مناظر تھے۔ حضور انور اپنا ہاتھ بلند کر کے ان کے سلام کا جواب دے رہے تھے۔ ہر طرف سے پرجوش نعرے بلند ہو رہے تھے۔ آگے کچھ فاصلے پر بچیاں الوداعی دعائیاں نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ بعد ازاں حضور ان بچیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر یہاں سے اس حصے کی طرف تشریف لے گئے جہاں مرد حضرات کھڑے تھے اور بڑے پرجوش انداز میں نعرے لگا رہے تھے۔ حضور انور اپنا ہاتھ بلند کر کے اپنے ان عشاق کے والہانہ نعروں اور سلام کا جواب دے رہے تھے۔ ایک افریقن دوست غیر معمولی جوش اور پرشوکت آواز میں نعرے لگا رہے تھے۔ حضور انور اس دوست کے پاس سے گزرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، غانین ہو؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ میں غانین ہوں۔ مربی سلسلہ امریکہ مصور احمد صاحب اپنے نومولود بیٹے کو لیے ہوئے کھڑے تھے۔ حضور انور نے بچے کو پیار کیا اور بعد ازاں تصویر بنوانے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور انور قریباً 10 منٹ اپنے عشاق کے درمیان موجود رہے۔ اس دوران حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت ڈاکٹر تنویر احمد صاحب سے بعض امور پر گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر تنویر احمد صاحب بطور ڈاکٹر قافلہ کے ساتھ ڈیوٹی پر ہیں۔ 11:10 پر حضور انور نے دعا کروائی اور سب کو السلام علیکم کہا اور قافلہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ شکاگو کے لیے روانہ ہو گیا۔ 12:05 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی شکاگو ایئرپورٹ پر تشریف آوری ہوئی۔ حضور انور ایک پرائیویٹ لاؤنج میں تشریف لے آئے۔ جماعت احمدیہ امریکہ نے شکاگو سے ڈیلس تک کے سفر کے لیے امریکن ایئر لائن کے ایک چارٹر جہاز ERJ-175 کا انتظام کیا تھا۔ اس جہاز میں 76 سیٹیں تھیں۔ یہ جہاز لاؤنج کے سامنے چند قدم پر پارک کیا گیا تھا۔ حضور انور کی آمد سے قبل سفر کرنے والے تمام احباب کا سامان جہاز میں لوڈ کیا جا چکا تھا۔ اس جہاز میں سفر کرنے والے احباب کی تعداد 69 تھی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، حضرت بیگم صاحبہ مد ظلہ العالی اور قافلہ کے ممبران کے اس جہاز میں سفر کرنے والوں میں مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ امریکہ صاحبزادہ مرزا مغفور احمد صاحب، محترمہ امت المصور صاحبہ اہلیہ امیر صاحب امریکہ اور محترمہ نقاشہ احمد صاحبہ نائب امراء میں سے ڈاکٹر حمید الدین صاحب، ڈاکٹر نسیم رحمت اللہ صاحب، فلاح الدین شمس صاحب، وسیم ملک صاحب اور اظہر حنیف صاحب نائب امیر و مبلغ انچارج شامل تھے۔ علاوہ ازیں مدیل عبداللہ صاحب، صدر مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ، نیشنل جنرل سیکرٹری مختار ملہی صاحب، فیضان عبداللہ صاحب چیئرمین میڈیکل ایسوسی ایشن امریکہ، منعم نعیم صاحب چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ امریکہ، شریف عودے صاحب امیر جماعت کبابیر اور ڈاکٹر تنویر احمد صاحب بطور ڈیوٹی ڈاکٹر ساتھ شامل تھے۔ اس کے علاوہ مختلف جماعتوں کے صدران، مربیان، نیشنل عاملہ کے مختلف سیکٹریان اور دیگر جماعتی عہدیداران بھی شامل تھے۔ امریکن ایئر لائن کے ایرک اوڈوکیو بطور کوآرڈینیٹر اس سفر میں شامل تھے۔ جو بورڈنگ پاس مہیا کیا گیا تھا اس پر
خلافت فلائٹ 2022 لکھا ہوا تھا۔ فلائٹ کا نمبر KF2022 تھا۔ بورڈنگ کارڈ کے ایک طرف یہ الفاظ درج تھے: احمدیہ مسلم کمیونٹی USA 100 سینٹینیل 1920 to 2020 خلافت فلائٹ 2022 in the company of حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح 5th ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ جہاز پر سوار ہونے سے قبل سفر کرنے والے تمام احباب جب جہاز کے سامنے کھڑے تھے، جب حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز تشریف لائے تو تمام احباب نے اپنے پیارے آقا کے ساتھ گروپ فوٹو بنانے کی سعادت پائی۔ MTA نے یہ تمام مناظر فلمائے۔ 12:50 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی جہاز پر سوار ہوئے۔ 12:58 پر جہاز شکاگو انٹرنیشنل اوہیر ایئرپورٹ سے ڈیلس کے لیے روانہ ہوا اور قریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد 2:50 پر ڈیلس کے انٹرنیشنل فورٹ ورتھ ایئرپورٹ پر اترا اور ٹیکسی کرتا ہوا ایک ایسے ایگزٹ گیٹ پر آ کر پارک ہوا جہاں سے باہر جانے کا راستہ انتہائی کم تھا اور قریب ہی گاڑیاں پارک کی گئی تھیں۔ ڈیلس ایئرپورٹ پر آمد۔ جو ہی حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائے تو صدر جماعت ڈیلس خالد رحیم شیخ صاحب، مبلغ سلسلہ ڈیلس ظہیر احمد باجوہ صاحب اور صدر جماعت فورٹ ورتھ سعید چودھری صاحب حضور انور کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ 3:10 پر ایئرپورٹ سے ڈیلس جماعت کے مرکز مسجد بیت الاکرام کے لیے روانگی ہوئی۔ پولیس کی گاڑیوں اور متعدد موٹر سائیکلز نے قافلے کو ایسکورٹ کیا اور راستے کو ساتھ ساتھ کلیئر کیا۔ مسجد بیت الاکرام میں ورود مسعود۔ قریباً 40 منٹ کے سفر کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا ڈیلس جماعت کے مرکز میں ورود مسعود ہوا۔ اپنے پیارے آقا کے استقبال اور حضور انور کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ڈیلس جماعت کے احباب جماعت اور امریکہ کی دوسری مختلف جماعتوں اور علاقوں سے حضور انور کے عشاق سینکڑوں کی تعداد میں صبح سے ہی یہاں مسجد بیت الاکرام پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مرد و خواتین، بچوں، بوڑھوں کی ایک بڑی تعداد جو 1000 سے زائد تھی، اپنے آقا کی آمد کی منتظر اور زیارت کے لیے بے تاب تھی۔ ڈیلس کی مقامی جماعت کے علاوہ یہ عشاق آسٹن، ہاؤسٹن، فورٹ ورتھ، کوئنز، جارجیا، میری لینڈ، ٹولسا، نارتھ ورجینیا، سین ہوزے، سین ڈیاگو، ساؤتھ ورجینیا، بے پوائنٹ، سینٹرل جرسی، رچمنڈ ویلی، نارتھ جرسی، اشکوش، پورٹلینڈ، بروکلن، شارلٹ، بفلو، مواکی، یارک، بوسٹن، شکاگو، ڈیٹرائٹ، کینسس، لانگ آئلینڈ، فلڈیلفیا، الاباما، سیکرامنٹو، برگ، البانی، بالٹیمور، کلیولینڈ، ہوائی، میامی، سیراکس، فینکس، ویلنگ بورو اینڈ ٹسکن کی جماعتوں سے آئے تھے۔ بعض جماعتوں سے احباب بڑے لمبے اور طویل فاصلے طے کر کے اپنے محبوب آقا کے استقبال کے لیے پہنچے تھے۔ میری لینڈ سے آنے والے 1366 میل، لاس اینجلس سے آنے والے 1433 میل، کوئنز سے آنے والے 1578 میل اور سیٹل سے آنے والے احباب 2095 میل کا طویل فاصلہ طے کر کے اپنے پیارے آقا کے دیدار کو اور استقبال کے لیے ڈیلس پہنچے تھے۔ ان احباب مرد و خواتین میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے آقا کا دیدار کرنا تھا اور شرف زیارت پانا تھا۔ ان کا ایک ایک لمحہ بڑی بے تابی سے گزر رہا تھا۔ آخر وہ مبارک اور ہر ایک کی زندگی کا یادگار لمحہ آ پہنچا جب ٹھیک 3:50 پر حضور انور کی گاڑی بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یوں ہی حضور انور گاڑی سے باہر تشریف لائے تو نائب صدر جماعت ڈیلس خالد ورک صاحب نے مجلس عاملہ جماعت ڈیلس کے ممبران کے ساتھ حضور انور ایدہ اللہ تعالی کو خوش آمدید کہا۔ دوسری طرف احباب مسلسل والہانہ نعرے بلند کر رہے تھے۔ ہر طرف سے السلام علیکم حضور، انی معک یا مسرور کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضور انور نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو السلام علیکم کہا۔ دوسری طرف احباب کے بھی ہاتھ بلند ہو گئے۔ ہر ایک شرف زیارت سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ بہتوں کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔
خواتین اور بچیاں شرف زیارت کی سعادت پا رہی تھیں اور اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے آقا کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا ڈیلس کا یہ پہلا دورہ تھا۔ آج ڈیلس کی سرزمین بھی ان خوش قسمت زمینوں میں شامل ہو گئی جہاں حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے مبارک قدم پڑے ہیں۔ اب اللہ کے فضل سے یہاں بھی ترقیات کے نئے راستے کھلیں گے اور انشاءاللہ العزیز کامیابیوں اور فتوحات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے قیام کا انتظام مسجد بیت الاکرام کے بیرونی احاطے میں واقع گیسٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ حضور انور احباب جماعت کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ حضور انور نے 5:15 پر مسجد بیت الاکرام میں تشریف لا کر نماز ظہر و عصر جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد اپنی رہائش گاہ پر واپس جاتے ہوئے حضور انور یہاں کے مرکزی کچن میں تشریف لے آئے جو اس وقت بطور لنگر خانہ کے کام کر رہا تھا اور یہاں احباب کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ حضور انور نے انتظامیہ سے کھانے کے بارے میں اور اس کی مقدار کے بارے میں دریافت فرمایا، نیز فرمایا جو دیچ کے کھانا پکانے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہیں۔ منتظمین نے بتایا کہ وہ 1000 افراد کا کھانا یہاں تیار کر سکتے ہیں۔ اس وقت شام کا کھانا یہاں تیار کیا جا رہا تھا۔ یہاں جائزے کے بعد حضور انور اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ مسجد بیت الاکرام اور اس سے ملحقہ آفس بلاک اور ہالز وغیرہ کو بجلی کے رنگ برنگ کمکموں سے سجایا گیا ہے اور بیرونی احاطے میں درختوں کو بھی رنگ برنگ روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ حضور انور کی رہائش گاہ پر بھی چراغاں کیا گیا ہے۔ دن ڈھلنے کے ساتھ ہی جماعت کا یہ مرکز جو 4 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے روشنیوں سے مزین ہو جاتا ہے اور ایک بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ جماعت کا یہ مرکز مین ہائی وے پر واقع ہے۔ ہزارہا مسافر یہاں سے گزرتے ہیں جو اس منظر کا نظارہ کرتے ہیں۔ حضور انور نے 8:30 بجے مسجد بیت الاکرام تشریف لا کر نماز مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھائیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور انور اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔